الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصبر عند الصدمة الأولى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے معزز مکرم جناب اقبال صاحب، ہمارے ماسٹر نذیر صاحب، متین صاحب، ہمارے مکرم عزیز ریاض صاحب اور واجب الاحترام اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن ہونے کے ناطے ہم اللہ کی مشیت کے ہونے پر 100% یقین کو جمائیں۔ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دنیا کا یہ ظاہری نظام دو مشیتوں سے ہے مربوط۔ ایک مشیت کا نام ہے مشیت عبد، بندے کی مشیت۔ ہم اس کو عموم میں لے جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں مشیت خلق، مخلوق کی مشیت۔ دوسرے نمبر پر دوسری مشیت، مشیت معبود، اللہ کی مشیت، مشیت رب، مشیت خالق۔ اب یہ دو مشیتیں جب ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو مشیت عبد کا تعلق ظاہری نظام اور تدبیر سے ہے وابستہ۔ آدمی اسباب کے درجے میں تدابیر کو اختیار کرتا ہے، اور تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام نکل جائے۔ یہ مشیت عبد جس کا تعلق تدبیر سے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک ہے مشیت معبود، مشیت رب، مشیت خالق۔ مشیت معبود کا تعلق تقدیر، قضاء و قدر سے ہیں۔ تقدیر بھی کہتے ہیں، قضاء و قدر بھی کہتے ہیں۔ لہذا ایمان مفصل میں ہم کو جو سکھایا گیا اور جن جن چیزوں پر 100% ایمان لانے کو کہا گیا، ان میں سے ایک چیز والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی الی آخرہ۔ تو یہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اسی کا نام ہے قضاء و قدر، اسی کا نام ہے تقدیر، اور اسی کا تعلق مشیت معبود سے ہے۔ اب ہمارا امتحان، ہم جو چاہتے ہیں اور چاہت کو پورا کرنے کے لیے ہم جو تدابیر اختیار کرتے ہیں، تو زندگی کے سفر میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری چاہت پوری نہیں ہوتی، ہمارا مشن نامکمل، ناتمام، ادھورا رہ جاتا ہے، اور من کی چاہت من ہی میں رہتی ہے۔ ظاہری اعتبار سے اس کا کوئی وجود ہمارے سامنے نظر نہیں آتا۔ یہ اس بات کی دعوت ہے کہ ہماری مشیت پر اللہ کی مشیت ہے غالب۔ مشیت معبود کا تعلق اللہ کے غیبی نظام سے ہے۔ لہذا اس دنیا کے ظاہری نظام کے ساتھ
اللہ کا غیبی نظام بھی مربوط ہے، اور جب جب اللہ چاہتا ہے ہماری چاہت پوری ہوتی ہے، اور جب اللہ نہیں چاہتا ہے تو ہماری چاہت پوری نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اسی بات پر ہم کو ایمان لانا ہے، اور قضاء و قدر پر 100% ایمان لا کر ہمیں اپنی زندگی کو اور آگے بڑھانا ہے۔ حضرت محتمم ہمارے مرکز اسلامی کے روح رواں اور مؤسس اول اور بانی مبانی حضرت مولانا محتمم موسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، اور دل یہ نہیں مانتا کہ میری زبان سے رحمت اللہ علیہ کا لفظ نکلے۔ میرا تعلق مولانا کے ساتھ ایک خصوصی تعلق تھا، بہت مخصوص، اور اہم ترین باتوں میں کوئی بھی قدم مولانا 26 سالہ زندگی میں جہاں تک مجھے یاد ہے میرے مشورے کے بغیر نازک ترین حالات میں مولانا نے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ میں نے مشورہ دیا، ہمارے دونوں کا اتفاق ہو گیا، بس مولانا تیار۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی۔ رادر جامعہ حسینیہ سے فارغ ہونے کے ناطے ہم دونوں مادر علمی جامعہ حسینیہ کے ناطے علمی مادر علمی کی نسبت سے ہم بھائی بھی تھے، اور حضرت مولانا مرحوم 12 سال پہلے مجھ سے فارغ ہوئے تھے 1960 میں۔ میری فراغت جامعہ حسینیہ سے 1972 میں ہوئی، تو گویا کہ 12 سال کا فاصلہ ہے۔ قریب قریب وہی اساتذہ جن کی زیر صحبت مولانا پروان چڑھے، انہی اساتذہ کے سائے میں میری بھی علمی اور روحانی تربیت ہوتی رہی، تو یہ اس نسبت سے بھی مولانا کے ساتھ میرا گہرا ربط۔ دوسری بات یہ تھی کہ ابھی گزشتہ جمعہ 10 سے 11:15 تک میں مولانا کے پاس بیٹھا تھا۔ ہم نے ساتھ میں بیٹھ کر چائے پی، اور ہم ریاض بھائی کا انتظار کر رہے تھے۔ 11 بجے تک وہ نہیں آئے، تو پھر مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا اب اپنے انشاءاللہ کل یعنی سنیچر کو اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک مخصوص بات تھی، تو بہرحال 11 بجے تک میں ان کے پاس بیٹھا۔ اس دوران انہوں نے چند مخصوص باتیں جن کو سن کر میں، آپ یقین کریں، میں سراپا تعجب خیز بن گیا۔ میں ایک دم سے تعجب کرتے رہ گیا کہ یہ حضرت نے میرے سامنے کیا باتیں رکھ دی ہے۔ 3-4 اہم ترین، نازک ترین اور مشکل ترین باتیں وہ میرے سامنے رکھی کہ مولانا یہ ہے، اور میں آپ کا مشورہ چاہتا ہوں، اور اپنے سنیچر کو اس کو انجام دینا ہے، اور آپ سنیچر کو کہیں جائے، جیسے ان کی عادت ہے کہ آپ سنیچر کو کہیں جانا مت، جو بھی پروگرام ہو کینسل کرنا، اور آپ یہاں سنیچر کو 9 بجے آ جانا، اپنا مشورہ کریں گے۔ یہ ہماری جمعہ کو 11 بجے کی بات۔ اب میں پھر الگ ہو گیا، مولانا گئے۔ جمعہ بعد مشیت معبود، مشیت خالق اب غالب آ رہی ہے، مشیت عبد پر، اور موت مولانا کو لے کر اب جا رہی ہے شہر بروڈا کی طرف۔ یہ اللہ کی مشیت کی تکمیل، مشیت عبد پر مشیت معبود، اللہ کی مشیت پورا ہونے کے لیے اب جا رہی ہے بروڈا ہاسپٹل کی شکل میں، اور حضرت مرحوم وہی رہے۔ اچھا، دوسری ایک خوبی کی بات، 11:15 بجے
علامہ رفیق کو فون دیا میرے سامنے کہ آپ بات کریے اور ذرا ان کی خیریت کو دریافت کریں. تو فون کیا تو علامہ رفیق نے اٹھایا، آواز کمزور تھی تو ان کو ہمت دے رہے تھے کہ حضرت آپ ایسا کریں، ابھی دواخانے سے چھٹی لے لیں، یہ چکر ہی ختم کریں. اور شیخ ولی اللہ میرے پاس ہیں، لو میں ان سے دیتا ہوں، آپ ان سے بات کر لیں. تو میں نے بھی 1-2 سیکنڈ علامہ رفیق سے بات کی، رو رہے تھے فون پر، لیکن مولانا ان کو ہمت دے رہے تھے. دیکھو یہ اب اس پر مشیت معبود، تقدیر، قضاء و قدر جو تسلی دے رہا تھا وہ بذات خود محتاج تسلی ہو گیا ہماری نظروں کے سامنے. تو حضرت کی خوبیاں بیان سے باہر ہے. میرے ہمدم، میرے ہمزمان، اور یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ عمر کے حساب سے مولانا 12 سال مجھ سے بڑے تھے، لیکن ہم دونوں بے تکلف کوئی بھی نازک ترین بات ہو تو ہم دونوں آپس میں بیٹھ کر اس کو سلجھاتے تھے، اور ہم کسی کو اس کی بھنک تک نہیں پہنچنے دیتے تھے کہ بے پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. میں مولوی موسیٰ، ہم دوست، علامہ رفیق بھی نہیں، ہم دو. تو یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی، اور اسی خوبی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے 35 سالہ دارالعلوم کے اس نظام تعلیمی کو مضبوطی کے ساتھ چلایا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو تادیر قائم اور دائم رکھے گا، اور ہمارے مکرم معزز اقبال صاحب مدد اللہ العالی، میں ان کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ میرا مکمل ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا، اور میں حتی الامکان آپ کے قریب رہ کر آپ کو مشورے دیتا رہوں گا. اور جو خوبیاں والد محترم میں تھی، اللہ تعالیٰ ان خوبیوں کو اقبال صاحب کے اندر بھی پیدا کرے. میں ایسی اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور اللہ پاک مولانا مرحوم کے قائم کردہ اس باغ و بہار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا بلاء إلا دفعت ولا علما إلا علمت ولا مسجدا ولا مدرسة إلا حفظتهما ولا عالما ولا مديرا إلا غفرت. خصوصا اللهم اغفر لمديرنا المكرم موسى ماکروڈ رحمه الله تعالى. اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم وسع قبره ونور قبره وعاته المكان في جوار رحمتك. اللهم إنا تلونا تلاوة القرآن. اللهم بلغ ثواب تلاوتنا أولا إلى أرواح
الأنبياء والمرسلين خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وثانيا إلى أرواح الصحابة والتابعين وإلى أرواح العلماء المرحومين خصوصا. اللهم بلغ ثواب تلاوتنا إلى روح مديرنا سيدنا موسى ماقروج رحمه الله تعالى. اللهم ارحمه وسكنه في الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم تقبل دعاءنا بوسيلة حبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.